اللہ نے بچے کو بائی برتھ ہی مسلمان پیدا کیا، جس نیچر پہ پیدا کیا تھا وہ اسلام تھی۔ اس کا اللہ کو خالق چھوڑ کے آتش پرستی کی طرف جانا، اللہ کو خالق چھوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ماننا، اللہ کو خالق چھوڑ کے یہودی بن جانا، عیسائی بن جانا، میگینز بن جانا یا زرائسٹرین بن جانا، یہ غیر فطری عمل ہے۔ اللہ کے شریک ٹھہرانا، نبیوں کی اور ولیوں کی عبادت کرنے کا جو سلسلہ قائم رہا ہے نوح علیہ السلام کے دور سے، یہ اس کے ماں باپ کی طرف سے اس کی تربیت کے اندر اس کا بگاڑ پیدا کر دیا۔ کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، اور اگر ہمارے ہینڈلر یہاں پر وہ حدیث لیے ہیں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ چائلڈ سائیکالوجی کے اندر، چائلڈ سائیکالوجی کی بنیاد رکھنے کے لیے پینیکل حدیث ہے، یہ بیسک حدیث ہے ہیومن سائیکالوجی کو کی گورننس کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، نہیں کوئی بچہ پیدا کیا اللہ نے اس دنیا میں مگر وہ ایک فطرت پر پیدا کیا تھا، اور وہ فطرت تھی جو اللہ نے اس کی فطرت بنائی تھی، اور وہ فطرت اسلام ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں کہ وہ فطرت کیا ہے، وہ اسلام تھی۔ اللہ نے بچے کو بائی برتھ ہی مسلمان پیدا کیا۔ اس پر بھی بڑا کلام کیا ہے علماء اکرام نے، 7ویں صدی کے بڑے بڑے تھیولوجینز نے، ایک عقیدہ تحاویہ میں امام تحاوی اور ابو العز حنفی ان جیسے علماء نے، کہ کیا انسان اگر مسلمان پیدا ہوا ہے تو کیا اسے آگے عمر میں بڑھ کے شہادت پڑھ کے اسلام قبول کرنے کی ضرورت ہے، یا وہ نیچرلی ہی مسلم ہے؟ اس پہ بڑی بحث ہے علماء کی۔ تو کچھ گروہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسے شہادت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، اور اگر اس کے اوپر کوئی باہر سے ایکسٹرنل انٹیوشنز اور انسٹنکٹس اس کو مینیپولیٹ نہ کریں تو وہ عین مواحد، عین مومن اور عین مسلم ہی بنے گا، کیونکہ اللہ نے اسے پیدا ہی اسلام پر کیا تھا، اسلام کے اصولوں پر اس کی فطرت تھی، اسلام کے قوانین پر اس کی فطرت تھی، اور اسلام کی فنکشنالٹی کے مطابق اس نے پرفارم کر دینا تھا، اگر اس کو ایکسٹرنل سٹیمولائی خراب نہ کریں، جو کہ حدیث کا دوسرا حصہ کہتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، حدیث کا پہلا حصہ کہتا ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہم نے انسان کو بیسیکلی جس نیچر پہ پیدا کیا تھا وہ اسلام تھی۔ ماں باپ اس کے جو ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اللہ کو خالق چھوڑ کے آتش پرستی کی طرف جانا، اللہ کو خالق چھوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ماننا، اللہ کو خالق چھوڑ کے یہودی بن جانا، عیسائی بن جانا، میگینز بن جانا یا زرائسٹرین بن جانا، یہ غیر فطری عمل ہے۔ اللہ کے شریک ٹھہرانا، اللہ کا بیٹا ٹھہرانا، اللہ کے پارٹنرز ٹھہرانا، غیر اللہ کے نام کے اوپر بندر کی، سانپ کی، کیڑے مکوڑوں کی، درختوں کی، انسانوں کی، زندہ کی، مردہ کی، نبیوں کی اور ولیوں کی عبادت کرنے کا جو سلسلہ قائم رہا ہے نوح علیہ السلام کے دور سے، یہ اس کے ماں باپ کی طرف سے اس کی تربیت کے اندر اس کا بگاڑ پیدا کر دیا۔ یہاں پر تو 3 فرقوں کا ذکر کیا گیا، 3 ادیان کا ذکر کیا گیا اس حدیث میں، کہ یا اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور میگینز بنا دیتے ہیں، زرائسٹرین، آتش پرست جو ہوتے ہیں، مگر یہ بیسک حدیث ہے، فنڈامنٹل روایت ہے اس پر، کہ ہیومن انٹیلیکٹ اور ہیومن نیچر، انسانی فطرت کو خراب کرنے کے لیے، کہ جو اس کو بنایا گیا تھا جس ڈیزائن کے لیے، وہ اور ڈیزائنز اور فنکشنز پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں اس کی یہ دینی عقائد بھی ماں باپ سے خراب ہوتے ہیں، اس کی اخلاقی بنیاد بھی، اس کی روایتی بنیاد بھی، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کی سائیکالوجی کے اندر خیر اور شر کا موازنہ، حق اور باطل کی تفریق، اور ایک لائف سٹائل کا انتخاب بھی ماں باپ ہی خراب کرتے ہیں، جو پہلی انسٹیٹیوشن ہے بچے کی تربیت کی۔